جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گئے۔ آقا حضور کی بارگاہ کے اندر عثمان غنی پہنچے۔ آقا حضور سے گفت و شنید شروع ہو گئی۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے رب کی توحید کا پیغام دیا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان، رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اے عثمان، رب العالمین تجھے بھی اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، تو رب کی دعوت پہ، رب کے بلاوے پہ لبیک کہہ، رب العالمین تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر نہیں کی، آپ فرماتے ہیں آقا حضور کی گفتگو سن کر، آقا حضور کی باتیں سن کر میرے دل کے اوپر ایک دم سے اثر ہو گیا، میرے دل سے زنگ اترنا شروع ہو گیا، دل سے میل اترنا شروع ہو گئی۔ بس بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا پھر دیر کس بات کی، جلدی کیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آقا حضور اگر بات یہی ہے کہ رب العالمین ہمیں بلا رہا ہے اور جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے، تو یا رسول اللہ پھر جلدی کیجئے، کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ آقا حضور نے پڑھایا کلمہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، یہ وہ ذکر گئے جس ذکر سے دلوں کو سکون میسر آتا ہے۔ آج دنیا کا ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کا دل بے چین ہے، ہر بندے کا دل بے قرار ہے۔ کوئی نشہ کر کے دل کا سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی نرم و نازک بستروں پہ سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی میوزک اور گانے سن کے سکون ڈھونڈ رکھا گیا۔ لیکن لوگوں، اللہ رب العالمین نے 14 صدیاں پہلے اعلان فرما دیا، او کائنات والو، اللہ او میرے بندو، اگر سکون چاہتے ہو، اگر قرار چاہتے ہو، اگر دلوں کا چین چاہتے ہو، ساری دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر میرے ذکر کے اندر لگ جاؤ، میرے ذکر کے اندر تمہیں قلبی سکون نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے جو دلوں کو سکون بخشنا چاہتے ہیں، پیار سے آواز آ جائے نہ حق لا لا، پڑھو لا الہ، لا پڑھو لا الہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ ادھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ادھر برادری کو پتا چلا، قوم کو پتا چلا، آپ کے چچا کو پتا چلا۔ چچا نے آپ کو زنجیروں سے بند کر دیا، آپ کو زنجیروں سے جکڑ کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ چچا کہنے لگا عثمان، جب تک یہ دین چھوڑے گا نہیں، یہ اسلام چھوڑے گا نہیں، تب تک تجھے آزاد نہیں کروں گا، تب تک تجھے کھانا پیش نہیں کروں گا، تب تک تجھے کوئی چیز پینے نہیں دوں گا، تیرا کھانا بھی بند ہوگا، تیرا پانی بھی بند ہوگا، اور تو کمرے کے اندر زنجیروں کے اندر بند بھی ہوگا۔ جناب عثمان غنی نے فرمایا چچا جو مرضی کر لے، میں جان دے سکتا ہوں، مگر محمد عربی کا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یوں ہیں، جناب عثمان غنی نے فرمایا چچا تو اپنی کوششیں کر لے، اپنا زور لگا لے، جتنے جتنا مرضی ہے کر لے، عثمان اپنے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے تو کروا سکتا ہے، لیکن محمد عربی کے سچے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔